Masjid Sahab to come forward and deliver his address. Hazrat Maulana Sahab. سامعین اعزاز خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر اپنی اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت مالک جنت شہنشاہ کونین. کون شہنشاہ کونین؟ وہ شہنشاہ کونین کہ قرآن پاک جن کی نعت کا خزانہ ہے، جن کی عظمتوں کا ڈنکا سارے عالم میں بج رہا ہے، جن کی رفعتوں کا پرچم ہر جگہ لہرا رہا ہے. نعت رسول پڑھنے کی اگر سعادت حاصل کرنا ہے ایمان والو تو قرآن عظیم کی تلاوت کر لو. قرآن عظیم میں آیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تعلق سے، جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغی، جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، جن کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، جن کی معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جن کی بات چیت ان ہوا الا وحی یوحی. اگر اشارہ فرما دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر دعا فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اگر وہ اپنا چہرہ انوار پھیر دے تو مسلمانوں خدا کی قسم قبلہ بدل جائے. ایسے باز شہنشاہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام. عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے. عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے. کیوں کیجیے؟ رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجیے. عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجیے. عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ہال کو جو ہے ہائر کیا گیا، چیف گیسٹ کو بلایا گیا، علماء کرام کو دعوت دی گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہوا، چراغاں بھی کیا گیا، سجاوٹ بھی کی گئی. اتنا زیادہ خرچ آخر کیوں کرتے ہیں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. سنتے ہوئے چلیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے چلیے. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا جشن مناتے ہیں. اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. سنتے ہوئے جائیے، جواب لیتے ہوئے جائیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے جائیے. عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا ساماں کیجیے. عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجیے. عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا ایک جشن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ایک جشن ہے. مجھ جیسا ناچیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ کہنے والے کہتے کہتے تھک گئے، کہنے والوں کی مقررین کی سخنوروں کی زبانیں رک گئیں، لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شان بیان ہونی چاہیے ویسی کما حق کوئی ادا ہی نہیں کر پاتا.
اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، کہنے والے کہتے ہوں گے، سوچنے والے سوچتے ہوں گے آخر کیا وجہ ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے؟ ارے وہ بھی تو معاذ اللہ ستار معاذ اللہ، کہنے والے یوں کہتے ہیں ارے وہ بھی تو انسان تھے۔ اللہ اکبر، یہ تمہاری عقل کی سوچ ہے، تمہارے اپنے ذہن کی یہ فکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو 12 ربیع الاول کو تشریف لا رہے ہیں، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، آمینہ کی گود میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں، حقیقت میں وہ جو ہے اللہ کے نور ہے، بشری لباس میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور آپ کی ولادت پاک کے تعلق سے اگر سمجھنا ہو ایمان والو تو آؤ خود بارگاہ رسول میں حاضری دے دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دو، آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، سنتے ہوئے جائیے، ایمان کو تازہ کرتے ہوئے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ گویا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ستاروں کی انجمن کے اندر چودھری کا چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں کہ حسان کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے ہیں حسان تم منبر پر بیٹھ جاؤ اور میرے منبر پر بیٹھ کر تم میری نعت سناؤ۔ سب کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعت ہم بھی پڑھتے ہیں، نعت آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایمان والو قربان جاؤ اس نعت پڑھنے والے پر جس کو نعت پڑھنے کے لیے کوئی عام انسان نہیں بلا رہا ہے بلکہ دونوں جہاں کا شہنشاہ بلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے ہیں حسان منبر پر بیٹھ جاؤ اور میری نعت سنا۔ اب دیکھیے حضرت حسان بیٹھ گئے، کہاں پر بیٹھے؟ منبر پر بیٹھے، اوپر بیٹھے، بلندی کی جگہ پر بیٹھے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت حسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر بٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ایک مزاج عطا فرما دیا کہ دیکھو جو میرا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کی شان بلند ہوا کرتی ہے، اس کا مقام بلند ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو منبر پر بٹھایا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، چہیتے صحابی ہیں، بارگاہ رسول کے شاعر ہیں، وہ جب نعت پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب وہ شاعری کرتے ہیں، اللہ اکبر کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے نعت کو پڑھتے ہیں سنیے۔ حضرت حسان جیسے ہی نعت کو شروع فرماتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سب کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں، کس کی موجودگی میں فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جب صحابی کی آنکھ دیکھ نہ پائی تو کوئی اور کس طرح سے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور میری آنکھیں دیکھتی بھی تو کیسے دیکھتی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء، کسی ماں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پیدا نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھیں دیکھتی بھی تو کیسے دیکھتی؟ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے سنتے ہوئے جاؤ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے جاؤ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے
اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کوئی عیب نہیں ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ آخر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، سنتے ہوئے جاؤ اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے جاؤ۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حتیٰ کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا اپنی مرضی سے، زمین کو پیدا فرمایا اپنی مرضی سے، انسانوں کی تخلیق فرمائی اپنی مرضی سے، جنوں کو پیدا فرمایا اپنی مرضی سے، فرشتوں کی مبارک جماعت کو پیدا فرمایا اپنی مرضی سے، آسمان کے شامیانوں کو سجا دیا اپنی مرضی سے، کائنات کی ایک ایک چیز کی تخلیق فرمائی اپنی مرضی سے۔ لیکن سبحان اللہ، جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمانا چاہا تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو ہے ہر چیز کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا فرمایا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے خود آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے صحابی رسول فرما رہے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت محبت کے ساتھ کہا کہ سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا ہوئے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تاسشیں، اے جانے جام جانے تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر، لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی۔ قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔